الآخرين والحمد لله رب العالمين. صدر باوقار صوفی باصفا جناب میزان الرحمان صاحب زیدہ مجدہ، رونق اسٹیج معزز ذوی الاحترام علماء ملت اسلامیہ و مشائخ نظام، میرے بھتیجے عزیزم مولانا سید محمد نورانی اشرف اشرفی الجیلانی، اور اس جلسے کے مخصوص مہمانان خصوصی، شہید کربلا کانفرنس میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ رسالت مآب سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود پاک پیش فرمانے. اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل مولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لائق مبارکباد ہیں جناب صوفی میزان الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے وہ تمام رفقا کہ جو اس بزم کا انعقاد پابندی سے کئی سالوں سے کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا شمار محبان اہل بیت میں فرما لے، اور جو لوگ اس بزم کو خلوص کے ساتھ سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بھی عاشقان اہل بیت میں شامل فرما لے. کافی دیر سے آپ تمامی حضرات اس جلسے کی زینت بنے ہوئے ہیں اور مسلسل آپ خطبات سماعت فرما رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے درمیان حاضر ہو گیا ہوں. بیشی دیری امی بول بونا যদি আপনারা সাথ দিবেন তো কিছু আমি বলবো, ঠিক আছে? কি আপনারা সাথ দিবেন? হ্যাঁ, ठीक है, माशाअल्लाह. बहुत जिंदा दिल लोग हैं आप, चिटागांग के लोग बहुत जिंदा दिल हैं. अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा. ऐ महबूब आप इरशाद फरमा दीजिए, दावत तबलीग पर तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं किया जाता मगर क़राबतदारों की मोहब्बत. इस आयत करीमा की जब तिलावत की जाती है तो जहन में एक सवाल पैदा होता है
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں اعلان کلمت الحق کیا تھا تو اس وقت ادبا و شیبہ ابو لہب ابو جہل جیسے تھے کہ جو اپنی جان کو قربان کرنے والے ہو گئے. حضرت بلال حبشی کوڑے کھا کر بھی احد و احمد کی صدا بلند کرتے رہے. مکے سے مدینے ہجرت ہوئی. کل بھی ہجرت کا ذکر تھا، میں چاہتا ہوں آج بھی ہجرت جب تو سب گئے، یہاں تک کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ چھوڑ کر چلے گئے. مکے میں اس وقت مرد نام کے صرف 3 فرد تھے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسری ذات ہے علی المرتضیٰ کی، کرم اللہ وجہ الکریم. آپ جانتے ہیں کہ مکے کے بادشاہوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، کاشان نبوت کو گھیر لیا. رسول کائنات کو خبر ہوئی. ہمارے سماج میں اگر معلوم ہو جائے کہ دشمن ہمارے گھر کی طرف آ رہا ہے اور ہم مقابلے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو جلدی جلدی اپنی گود میں سمیٹیں گے اور لے کے انہیں ایسی محفوظ جگہ پہ جانا چاہیں گے جہاں ہمارا گھرانہ محفوظ ہو سکے. عزیزان گرامی، لیکن جب یہ کفار مشرکین تیر تبر بھالے برچیاں لے کر کاشان رسول کا محاصرہ کیے ہوئے تھے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشان نبوت میں حضرت علی کے سوا کوئی نہ تھا. اور آپ جانتے ہو کہ حضرت علی کو حضور کتنا چاہتے ہیں، کتنی محبت فرماتے ہیں. وہ علی ہیں، رسول پاک کو چاہیے تھا کہ علی سے فرما دیتے کہ علی اب اس گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، دشمن یلغار کرنا چاہتے ہیں، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے. لیکن رسول پاک نے حضرت علی سے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرماتے ہیں اے علی آج میرے بستر پہ سو جاؤ اور میری چادر کو اوڑھ لو، میرے بستر پہ سو جاؤ. ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کفالت میں رسول پاک کے ہیں. علی اپنے بابا کے گھر نہیں رہتے، جناب ابو طالب کے گھر نہیں رہتے، رسول اللہ کے گھر میں رہتے ہیں. تو ان کا کوئی بستر رہا ہوگا، کوئی ٹھکانہ رہا ہوگا، لیکن حضرت علی کو ان کے بستر پہ سونے کی دعوت نہیں دی. اپنے بستر پہ بہت سے لوگوں نے تعویل پیش کی کہ اس لیے نبی نے سلا دیا تاکہ لوگ یہ جانیں کہ رسول پاک سو رہے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ، نبی دھوکہ دیں گے؟ نبی کسی کو دھوکہ دیں گے؟ تو اگر کوئی یہ کہے کہ رسول پاک نے اس لیے سلا دیا تاکہ دشمن مغالطے میں رہے تو ایٹا بھالو ہوئے بھالو ایٹا نہیں. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضرت علی کو بستر رسول اس لیے دیا گیا، وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے جب مکے کے بادشاہوں نے دعوت کے موقع پر مذاق اڑایا تھا، جب بیٹی فاطمہ کو رسول کائنات گود میں لے کر اس محفل میں گئے تھے تو سب نے مذاق اڑایا تھا. اس وقت میرے رسول نے انہیں فرمایا تھا کہ فاطمہ تو بزرگ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے رسول نے بتا دیا کہ فاطمہ نور ہے. فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ نور ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے کل بتایا نبی غیبداں ہوتا ہے، نبی غیبداں ہوتا ہے. ہجرت کا وقت ہے. رسول پاک کو معلوم ہے کہ میری اس بیٹی کا رشتہ کسی اور سے ہونے والا نہیں ہے. ایک بات مجھے بتائیں،
کہ جنس کا رشتہ جنس سے ہوتا ہے نا. مثال کے طور پر کوے کا رشتہ کس سے ہوگا؟ چیل سے ہوگا. کوے کا رشتہ کوئل سے بھی نہیں ہوگا. کوئل بڑا ہی ہوشیار پرندہ ہے، انڈا دیتا ضرور ہے مگر سیتا نہیں ہے. وہ کوے کے گھونسلے میں لے جا کے انڈے کو رکھ دیتا ہے اور کوے کے انڈے کو کھا جاتا ہے. کوا یہ سمجھتا ہے انڈا میرا ہے، سیتا ہے، کچھ دنوں میں بچہ نکلتا ہے. یہ بتاؤ وہ بچہ جب تک اڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ بچہ اس کا انتظار کرتا ہے کہ وہ غذا لائے، لیکن جیسے ہی اسے پر نکلتا ہے بولو پھر اس کوے کے سماج میں وہ رہے گا؟ ارے بولو بھائی، وہ کوئل اس کوے کے سماج میں رہے گا؟ نہیں. وہ اپنا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے، اپنا سماج تلاش کرنے کے لیے پرواز کر جاتا ہے. معلوم کیا ہوا کہ جنس کا رشتہ جنس سے ہوتا ہے، جنس کا رشتہ جنس سے ہوتا ہے. اب نبی نے فرما دیا کہ فاطمہ نور ہیں مگر علی تو خاکی ہیں کیونکہ ابو طالب کے بیٹے ہیں. تو نبی نے یہ نہ چاہا کہ زمانہ تانا دے. کل مدینے میں جب بیٹی فاطمہ کا رشتہ علی سے ہو تو زمانہ تانا نہ دے. تو اس مختار مصطفیٰ نے اپنے بستر پہ لٹا کے چادر اس لیے دے دی تاکہ اوپر سے بھی نور والے ہو جائیں، نیچے سے بھی نور والے ہو جائیں، دائیں سے بھی نور والے ہو جائیں، بائیں سے بھی نور والے ہو جائیں. اب جب مکے سے مدینے علی پہنچے تو بیٹی فاطمہ سے جب رشتہ ہو تو اس سے پیدا ہونے والی ذریت ایسی ویسی پیدا نہ ہو، نورین پیدا ہو، نیرین پیدا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، شہادت کربلا، حضور تاج العلماء زندہ باد. سبحان اللہ. برادران ملت، یہ آیت مکے میں نہیں نازل ہوئی. یہ آیت کریمہ مکے میں نہیں نازل ہوئی کیونکہ یہاں تو دشمن کثیر تھے. یہ آیت کریمہ کہاں نازل ہوئی؟ زور سے بولو نا. مدینے میں، کیونکہ مدینے میں رہنے والے جتنے انصار و مہاجرین ہیں سب حضور پہ اپنی جان نثار کرنے والے، سب اپنی جان کو نثار کرنے والے. اب ایسے موقع پر کیا ضرورت تھی اس آیت کریمہ کو نازل فرمانے کی جب سب چاہنے والے ہیں؟ چاہت کا عالم یہ ہے، حضور کی چاہت کا عالم یہ ہے. حضور کو اتنا چاہتے ہیں کہ صرف حضور کو ہی نہیں چاہتے. اب پتہ نہیں بنگلہ بھاشا میں جوتی مبارک کو کیا کہتے ہو؟ نال شریف کو کیا کہتے ہو؟ جوتا مبارک کہتے ہو نا. اتنا چاہتے تھے کہ جوتے مبارک سے محبت صرف صحابی ہی نہیں کرتے تھے. یہی بتانا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں کہ صرف صحابی ہی محبت نہیں کرتے تھے بلکہ مدینے کے یہودی کا بچہ بھی محبت کرتا تھا. یہودی کا بچہ محبت کرتا تھا نبی کی نال سے. ایسی بھالواسا کرتا تھا کہ جب نبی فرش پہ اترتے تھے، فرش سمجھتے کہ نہیں آپ؟ یہ فرش ہے نا، یہ آپ چپل کہاں اتارو گے؟ وہاں. تو حضور بھی اپنی جوتی مبارک جب اتارتے تھے تو یہودی کا چھوٹو بچہ چھلو وہ نبی کی جوتی کو گود میں نہیں ایسے سینے سے لگاتا تھا، ایسے نہیں لیتا تھا. کہاں رکھتا تھا؟ سینے میں. کیا ہے؟ ارے بولو، سینے میں کیا ہے؟ اب جس کے سینے میں نہ ہو نہ بولے. ارے بولو نا بھائی، سینے میں کہاں رکھتا تھا؟ دل کے پاس رکھتا تھا. دو کام اس کا تھا، ایک تو حضور کے وضو کا پانی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا تھا اور دوسرے جوتی مبارک کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتا تھا. تو صحابہ ہیں. یہودی بھی بھالواسا، یہودی کا بچہ بھی بھالواسا کرتا تھا. ایک دن نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا،
جب 3 دن نہیں آیا تو حضور کو چنتا ہوئی کہ وہ چھلا کینو آشلنا چھلا. اب جو یہ چنتا ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کیا, ارشاد فرمایا, حضرت عمر سے ارشاد فرمایا کہ چلو چل کے اس کے گھر معلوم کرتے ہیں کہ ہوا کیا ہے. کسی صحابی نے عرض کیا, رسول اللہ بیمار ہو گیا ہے, روگی اچھے, صاحب فراش ہو گیا ہے, بستر پہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی چھوڑا اس یہودی کے بچے کی عیادت کے لیے. یہ ہے مانوتا, یہ ہے انسانیت. آج افسوس ہے کہ ہم سنی جگت میں رہ کے بھی نفرتیں ایک دوسرے کے لیے لیے ہوئے ہیں. نفرتوں کو دلوں سے نکالو. دیکھو نبی کی تعلیم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزاج پرسی کے لیے گئے. اب جو گئے تو اس کی آخری حالت تھی, بالکل مرر اوستھا, بنگلہ میں بولتے ہیں نا مرر اوستھا, ان قریب موت آنے والی تھی. لیکن جب دیکھا, شفیع المذنبین کو دیکھا, راحت العاشقین کو دیکھا, مراد المشتاقین کو دیکھا, تو سنو اس کے عشق نے اس کی بیماری پہ غلبہ کر لیا. حرکت بھی نہیں کر پاتا تھا, لیکن جیسے ہی نبی رحمت پہنچے اٹھ کر بیٹھ گیا. کھڑا ہونا چاہتا تھا تو رسول پاک نے شفقت کا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور پھر اسے لیٹنے پہ آمادہ کیا. اور بستر کے سرانے اللہ کے رسول بیٹھ کر اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں. اسی درمیان اس کا دل جو چاہ رہا تھا وہ نبی نے جان لیا. اس کی خواہش کیا تھی وہ نبی نے جان لیا. اس کی خواہش یہ تھی کہ میں نبی کے کلمے کو پڑھ لوں مرنے سے پہلے. تو بار بار کبھی نبی کو دیکھے, کبھی باپ کو دیکھے, کبھی نبی کو دیکھے, کبھی باپ کو دیکھے. تو باپ نے بھی مصطفیٰ کی شفقتوں کو جو دیکھا تو بیٹے کے نگاہوں کے اشارے کو سمجھ لیا. کہتا ہے, ارے بیٹے مجھے تکتا کیا ہے, تو بھی پڑھ لے, میں بھی پڑھتا ہوں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد. تو جس مدینے کا یہودی بھی نبی سے اتنی بھالواسا کرتا ہو, وہاں اس آیت کریمہ کے نزول کی کیا ضرورت؟ سارے صحابی بھالواسا کرتے, پھر اس کی کیا ضرورت؟ نال سے محبت, ارے نال ہی نہیں, شال سے بھی محبت, شال ہی نہیں بال سے بھی محبت. تو جو نبی کی نال سے لے کر بال سے محبت کرتا ہوگا وہ نبی کی آل سے کتنی محبت کرتا ہوگا. برادران اسلام, خیال فرمائیے, میں بتاتا چلوں, اہمیت سمجھتے چلو. یزیدیوں کی تہذیب کو قطعی مت اختیار کرنا. آل نبی کا خون کیسا ہے, اور اس خون ناحق کو کربلا میں بہانے پہ آمادہ ہیں یزیدی. سمجھنا چاہیے کتنا ہے. سنو, ان صحابہ کا عالم کیسا تھا کہ خون اسلام میں حرام ہے. خون حرام ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی میرے, خون اسلام میں حرام, لیکن نبی کا خون حرام کی محترم. بولو, نبی کا خون حرام ہوگا؟ بولیے, حرام نہیں ہوا, محترم. اللہ کے جیسے بلڈ پریشر کسی کو ہو جائے تو گولی کھاتے ہیں آپ, بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے آپ کا. اس زمانے میں سنبی لگوائی جاتی تھی, پچنا, حجامہ کرایا جاتا تھا, خون کو باہر نکلوایا جاتا تھا. اللہ کے رسول اس عمل کو بہت پسند فرماتے تھے. حجامہ کروایا, ایک صحابی تھے, اللہ کے رسول نے دے دیا. ذرا دیکھو, کربلا کے بہتے ہوئے خون سے پہلے مصطفیٰ کے خون کی اہمیت کو سمجھو, پھر واقع کربلا کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بھائی؟ ذرا توجہ ادھر کیجئے, زیادہ دیر میں آپ کا نہیں لوں گا. کہ اب خون مبارک جب صحابی کو دیا تو صحابی
سے فرمایا اسے بہتر مقام پہ رکھ دینا. صحابی نے ایک پیالہ خون ایک باٹی رکھ تو لیا اور لے کر کے گھوم رہے ہیں. مدینے میں کوئی جگہ سمجھ میں نہیں آئی. کھجور کے باغان میں گئے کہ یہاں کسی گاچھ میں ڈال دیں, دیکھا پیپرا, کہا نہ ایٹو بھالو نہیں. جڑ میں سے پیپرا نکلتے ہوئے دیکھا ایٹو بھالو نہیں, کھنے ہمیں دھوربو نہیں, کھنے ہمیں راکبو نہ. پہاڑ پہ چلے گئے کہ بلند مقام پہ رکھ دے, وہاں بھی پہنچے مگر من نے کہا اے عاشق رسول بے چین کیوں ہوتا ہے, یہ تو تیرا نصیب ہے کہ نبی نے تجھے اپنا رکتو دے دیا ہے, تو بھکتو ہو کر اس رکتو کو ادھر ادھر کہاں ڈال رہا ہے. ارے بھکتی نہیں شکتی ہے, سن تیرا نصیب ہے, پی جا اسے, رکھنے کی جگہ کوئی اور نہیں, بس اپنے سینے کو قبالہ بنا لے, اپنے سینے کو قبالہ بنا لے. تو جانتے ہو پی لیا. وہ بھی شرابی جب پیتا ہے تو بوتل لگاتا ہے پوری ایک سانس میں, لیکن جب صحابی پیتا ہے تو طبیعت سے نہیں پیتا ہے, شریعت سے پیتا ہے. پینے کی بات تھی تو پیا, لگا کہ ایک ساتھ نہیں, جیسے دوا پی جاتی ہے, دارو پیا جاتا ہے تو ایک ساتھ لیا سیدھے اندر. تو ایک ہی پیالہ تو تھا, جلدی سے اندر کر لیتا, لیکن نبی کا خون مبارک ہے, نبی کا رکت ہے, اس میں کتنی لذت رہی ہوگی. نبی کا فرمان ہے پینا ہے تو 3 سانس میں پیو, رک رک کر پیو. صحابی نے پیا پھر پیا, پیا پھر پیا, حتیٰ کہ سینے میں محفوظ کر لیا. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب صحابی حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول اگر کھوتی کیا ہوتا تو نہیں پوچھتے. ارشاد فرمایا کی সেটা রক্ত তুমি কি করলেন? تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ دھڑے دلم, اس کے مقام پہ اس کو رکھ دیا. نبی نے فرمایا کچھ دیر کے بعد پھر رکھتو کی کرلیں, پھر عرض کیا یا رسول اللہ, اس کے مقام پہ اس کو رکھ دیا. تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا. اب جب تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا تو کام گئے, لگتا ہے کچھ ہمیں کھوتی کرلم, کچھ ہمیں کھوتی کرلم. عرض کیا یا رسول اللہ আমি ভুল করলাম, আমি সেটা রক্ত খেলাম, পান করলাম. میرا نبی راگ نہیں ہوئے, مسکراتے ہیں کہ اے میرے صحابی, تو نے بھالو باسا نے میرے رکتوں کو اپنے سینے میں رکھ لیا ہے, اب جہنم کی آگ تجھ پر حرام کی جاتی ہے. برادران ملت, جو نبی سے اتنی بھالو باسا, نبی کے رکتوں سے اتنی بھالو باسا, نبی کے پیشاب مبارک سے بھالو باسا, بول مبارک سے بھالو باسا, وہ آل سے کیوں نہیں بھالو باسا کریں گے؟ پھر یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ وجہ یہ کہ قرآن صبح قیامت تک کے لیے ہے. رسول پاک نے اپنی غیب دانی سے سب بتا دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسن کیا کرے گا, میرا یہ بیٹا حسین کیا کرے گا, سب بتا دیا تھا. اور صحابی کے بیٹوں کا بھی ذکر کر دیا تھا کہ صرف میرے بیٹوں کا ہی نہیں ذکر, صحابی کے بیٹوں کا بھی ذکر کیا. حضرت امیر معاویہ کے بیٹے کا بھی ذکر کیا کہ جس کا نام یزید ہوگا وہی میرے اس بیٹے کا قتل کرے گا. تو تھا مجھے فرماتے ہیں ارے آپ صرف سواری دیکھتے ہو, کیوں نہیں سوار کو دیکھتے, سوار کو کیوں نہیں دیکھتے؟ صرف صحابی کے لیے فرض نہیں ہے. آیت کریمہ اس لیے نازل کر دی گئی تاکہ اہل بیت کی محبت صبح قیامت تک کے ہر مسلمان پہ فرض ہو. خود نبی پہ بھی واجب ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت کریں. تو اظہار محبت مصطفیٰ کیسی کرتے ہیں کہ بچپن میں کبھی آپ لعاب دہن دیتے ہیں, کبھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں پر سے لے کے سینے تک چلاتے ہوئے. بس یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ سنو, حضرت امام حسین کا مرتبہ دیکھو کہ حضرت رسول رحمت پر قرآن نازل ہوا. غور سے سنیے, قرآن نازل ہوا کہاں آیا؟ سینے پہ سکینہ ہوا. میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نازل ہوا, سینے پہ سکینہ ہوا, لیکن آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ قرآن محترم ہے کہ نہیں؟ قرآن کے اوپر کوئی چیز رکھی جا سکتی ہے؟ ارے بولو نا بھائی, حدیث بھی نہیں رکھی جا سکتی ہے.
قرآن کے اوپر حدیث بھی نہیں رکھی جا سکتی. صاحب قرآن کے سینے میں قرآن ہے, صاحب قرآن کے سینے میں قرآن ہے, اور رسول پاک حسین کو چلا رہے ہیں. اور قریبا, اور قریبا, اور قریبا. امام حسین چلتے 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 کہاں آ گئے؟ سینے میں کیا ہے؟ بولو, سینے میں کیا ہے؟ حسین کیا ہوئے؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن نور ہے, اور حسین کیا ہے؟ تو نور کو نور پر رکھنا, سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ حسین نور, مصطفیٰ نور, اور وہ قرآن نور. کتھا بوجھتے چننا میرے عزیز, حسین کے مرتبے کو سمجھو تب یزیدی تہذیب سمجھ میں آئے گی. میرے عزیز, حسین کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر قرآن سینے میں ہے تو حسین کا قدم بھی وہاں تک ہے. اور سنو, نبی کی مہر نبوت اگر پشت پہ ہے تو جہاں مصطفیٰ کی مہر نبوت ہوتی ہے وہی حسین کی نشست ہوتی ہے. اللہ سلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب, آپ ارشاد فرما دیجئے کہ دعوت و تبلیغ پر میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت داروں کی محبت. حضور کیسی محبت کہ یہ تمام صحابہ کرام تھے کہ جو حسین سے محبت کرتے تھے, حسن و حسین سے محبت کرتے تھے, فاطمہ زہرا سے محبت کرتے تھے, اہل بیت اطہار کے فرد فرد سے محبت کرتے تھے. آپ جانتے ہو کہ جنگ احد میں جب رسول پاک پہاڑ پر گئے, جہاں ناد علی بھی نازل ہوئی, پہاڑ پر تشریف لے گئے, پہاڑ پر آپ گئے تو پہاڑ نے آپ کو گھیر لیا. وہاں کوئی اور نہیں تھا, صرف حضرت سعد ابن وقاص تھے. کون تھے؟ صحابی رسول ہیں, سعد ابن وقاص تھے. لیکن جب انہوں نے اپنے کمان کو اتارا تو ترکش سے تیر کو نبی نے نکالا, ترکش سے تیر کو نبی نے نکالا اور حضرت سعد ابن وقاص کو عطا فرمایا. یہ ارشاد فرما کر کہ ارمے یا سعد فدا کا ابی امی, کہ سعد تم تیر چلاؤ, تم پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے. تو وہ پہلا تیر تھا جو احد کی سرزمین پر حضرت سعد نے چلایا تھا. شورا یہ ہو گیا تھا, تیر حضرت سعد نے چلایا تھا. توجہ چاہتا ہوں کہ اس میدان احد میں تیر حضرت سعد نے چلایا تھا. نبی نے ان پہ اپنے ماں باپ کو قربان کر دیا. ٹھیک ادھر خبر آ گئی اسی میدان احد میں کہ اللہ کے رسول شہید کر دیے گئے, اللہ کے رسول شہید کر دیے گئے. اب جو یہ خبر مولا علی کو لگی, حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں تھا, یقین نہیں تھا, پھر بھی دل کے اطمینان کے لیے لاشوں کو پلٹنا شروع کیا, لاشوں کو پلٹنا شروع کیا, یہاں تک کہ نبی کی دی ہوئی ذوالفقار آبدار کو نکالا اور نکال کر دشمن پر حملہ آور ہو گیا. اب جو مصطفیٰ نے نبی کے حملے کو دیکھا تو حضرت جبریل امین بھی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے, اور حاضر ہو کر نبی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, لا فتح الا علی لا سیفا الا ذوالفقار. نہ ہم نے علی جیسا جوان دیکھا, نہ اس کی جیسی کوئی ذوالفقار دیکھی ہم نے. برادران ملت اسلامیہ, اب یہیں سے رخ بدل لو. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام ابھی عزیزم نورانی میاں نے آپ کو بتایا امام حسین کے تعلق سے مختصر, کل انشاءاللہ بہت اچھا بولیں گے, یہ آپ سنیں گے, بار بار آتے رہیں. میں تو پہلی بار حاضر ہوا ہوں اور اس مختصر وقت میں کیا کیا بولوں. دل تو چاہتا ہے کہ جو کچھ میرے سینے میں ہے, دل میں ہے, وہ سب میں آپ کے لیے انڈیل دوں. میں پلانا چاہتا ہوں. خدا کرے کہ عشق اہل بیت کا وہ جام پی کر تم سب سرمست بھی رہو, سرشار بھی رہو. سنو, وہی سعد ابن وقاص کا بیٹا ہے کربلا میں. جب آپ جانتے ہو کہ حضرت حر نے ہی گھیرا لگایا تھا, پانی بند کر دیا گیا. امام حسین, ذرا سوچو, جس حسین کی پیاس کو بجھایا میرے مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن دے کر, وہ مصطفیٰ, غور سے سننا بھائی میرے,
میری بات کو سننے کے لیے تھوڑا توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اشاروں میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، خدا کرے کہ وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ حضرت رسول کائنات نے بچپن میں امام حسین کی پیاس بجھا دی تھی. وہ نبی کا لعاب دہن تھا. پہلے خطیب سے بھی میں نے سنا جو بنگلہ میں وہ بول کر گئے حضور کے تھوتھو مبارک کے تعلق سے. اس کو بنگلہ میں کیا بولتے ہیں؟ بہت ہی لٹریری نہیں، وہ کچھ اور بولے تھے. تھوتھو مبارک سمجھ گئے نا؟ تو یہ نبی کا تھوتھو مبارک ایسا کہ جو کھارے کو میٹھا کر دیتا ہے. ذرا خیال کرو کہ نبی کے تھوتھو مبارک کی صلاحیت کیسی ہے کہ جو کھارے کو میٹھا کر دیتا ہے، تو پھر حسین کیسے کڑوے ہوں گے؟ حسین کے تعلق سے وہ لوگ کے جو کہتے ہیں کہ دنیا طلبی میں تھے، ارے جس نے کنویں کے اندر، جس رسول نے کھارے کنویں کے اندر، یہودی کا کنواں تھا نا، معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدنے کو کہا تو حضرت عثمان نے خریدا. اب جو خرید لیا کنواں پورا کھارا تھا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول پانی لیا، وضو کیا، جو پانی بچ گیا تھا اس میں تھوتھو مبارک ڈال دیا. نبی کا تھوتھو مبارک کیسا ہے؟ اگر کالا اپنے چہرے پر لگا لے تو گورا ہو جائے. نبی کے تھوتھو مبارک میں کیسی روشنی ہے. اس پانی کو آپ نے ڈلوا دیا. اب جو ڈلوا دیا تو پارٹیشن ہو گیا. اللہ نے سمندر میں بنا دیا دیوار، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. جب دو سمندر آپس میں ملتے ہیں تو اس میں ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے جو ماہیت کو تبدیل نہیں ہونے دیتی. یہی بتانا چاہتا ہوں، یہی مرج البحرین تو حسن و حسین ہیں. حسن و حسین بھی مرج البحرین ہیں. جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رسول پاک اگر پانی میں تھوتھو مبارک ڈال دے تو وہ میٹھا ہو جائے. وہ رسول رحمت کہ جنہوں نے امام حسین کو ایک بار نہیں بار بار اپنا تھوتھو مبارک دیا ہوگا، بولو وہ ناحق کا ساتھ کیسے دیتے؟ وہ حسین تھے کہ جنہوں نے نبی کا تھوتھو مبارک لے لیا تھا. تو آپ حق کی سربلندی کے لیے ناحق کا ساتھ دینا یہ حسینی تہذیب نہیں تھی، حسینی تہذیب نہیں تھی. کربلا کی دھرتی پر آپ جانتے ہو کہ 22,000 کا لشکر جرار آ گیا اور امام حسین کو پیاسا رکھا. حسین کو کوئی پیاسا رکھ سکتا ہے؟ ارے جب حسین کی آل کو بھارت کا راجہ پیاسا نہیں رکھ سکتا، امام حسین کی آل خواجہ خواجگاہ ہندوستان میں آ جائے اور پرتھوی راج پانی پہ پہرے ڈلوا دے تو حضرت خواجہ خواجگاہ اپنا پیالہ بھیج دیں، تو جب اس پیالے میں، اس ساغر میں پورا آنا ساگر آ سکتا ہے، تو کیا فرات کی وہ موجیں جو اپنے نصیب کو کوس رہی تھی اور کنارے پر ٹھوکریں مار رہی تھی، وہ یہی چاہتی تھی کہ ہم بڑھیں اور قدمیں آل رسول کو چوم لیں. لیکن یہ تو اشارہ حسینی تھا کہ وہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہوا تھا. برادران اسلام، کیونکہ حسین کو فرات کا پانی نہیں پینا تھا، کوثر و تسنیم کا پانی پینا تھا. برادران ملت اسلامیہ، حسین پیاسے نہیں تھے. حسین تو پیاسوں کی پیاس بجھانے والے تھے. عزیزو، آپ جانتے ہو کہ دشمنوں نے محاصرہ کر رکھا ہے اور صحابی کا بیٹا عمرو سعد جو فوج کا کمانڈر بن کے آیا تھا، اس نے بھی پہلا تیر چھوڑا اور پہلا تیر چھوڑا کہاں؟ خیمہ حسینی کی طرف. اور سب سے یہی کہا، گواہ رہنا خیمہ حسینی کی طرف پہلا تیر میں نے چھوڑا ہے. جس کے باپ پر نبی نے اپنے ماں باپ کو قربان کر دیا ہو اور اس کی آل کی طرف صحابی کا بیٹا ہے جو تیر چھوڑ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیشہ لعنت بھیجتا رہے. برادران اسلام، میں یہاں بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں بہت تفصیل میں نہیں، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ کربلا کی سرزمین پر جتنے بھی ساتھ کے لوگ تھے
رسول پاک کے اس آل نے سب سے ہی کہا تھا کہ دیکھو یہ میرے دشمن ہیں، یہ میرے دشمن ہے، تم سب کے سب رات میں یہاں سے رخصت ہو جاؤ، سب کے سب چلے جاؤ۔ لیکن عاشقان آل رسول تھے، وہ سب کے سب کیسے چلے جاتے؟ کہا نہیں، ہم جانے دے دیں گے، جب تک ہمارے بدن میں ایک پھوٹا بھی رکھتو ہے ہم آپ پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ اہل بیت رسول اللہ علی اکبر کی جوانی لٹے اس سے پہلے کوئی عاشق رسول کھڑا ہے، علی اصغر کا بچپنا قربان ہو اس سے پہلے کوئی عاشق رسول کھڑا ہے۔ غرض کے کربلا کی تاریخ میں محبان اہل بیت کا ایک نمایاں رول ہے۔ بس میں انہی میں سے ایک کو، کہ جو کربلا میں تھے نہیں، آگے کہیں گاؤں میں تھے، نئی نئی شادی ہوئی تھی، وہب ابن کلبی ان کا نام ہے، اور اسی واقعے کو پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ حضرت اجازت دیں گے مجھے؟ اس واقعے کو بالکل مختصر میں اپنی بات کو سمیٹ چکا ہوں کہ وہب ابن کلبی شادی ہوئی تھی، بیوی آئی، ماں کو بہت خوشی منانی چاہیے تھی، لیکن ماں بڑی بے چین بیٹھی ہوئی ہے، بیوی بھی اپنے حجرے میں ہے۔ شام کو دیر رات میں بیٹا آیا، بیٹے نے آ کے ماں سے عرض کی، اے ماں، تو نے جیون میں میری ہر خواہش کو پورا کیا ہے، اے ماں ایک آخری خواہش پورا کر دے۔ تو ماں بھی تڑپی ہوئی بے قرار بے چین تھی، اس نے کہا بیٹا تجھ سے زندگی میں نے کچھ نہیں مانگا، میری آخری خواہش ہے بیٹا، چاہتی ہوں کہ تیری خواہش پوری کروں اس سے پہلے تو میری خواہش پوری کر دے۔ تو بیٹا بھی مچل گیا، اس نے عرض کی، ماں کیا چاہتی ہیں آپ؟ تو ماں نے کہا بیٹا تجھے معلوم ہے کہ جن سے محبت کرنی چاہیے تھی ان سے نفرت، ان سے اختلاف کرنے کے لیے ایک دو نہیں 22,000 کا لشکر جرار کوفہ سے آ گیا۔ تجھے معلوم ہے کہ ان کوفیوں پہ علی کا کیسا احسان ہے؟ وہ علی ہیں کہ جنہوں نے کوفہ بادشاہوں کو بچایا ہے۔ جب دریائے دجلہ جوش میں آیا تھا اور کوفیوں کا گھر گر رہا تھا، ان کی جانیں جانے والی تھی، ان کے مال اسباب خراب ہو رہے تھے، تو وہ سب علی کے پاس آئے تھے اور علی سے یہی کہا تھا کہ آپ دعا کر دیجئے، آپ دعا کر دیجئے کہ ہمارے گھر بچ جائے، ہماری آبادی، ہمارا شہر بچ جائے۔ تو حضرت علی اندر گئے تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، اللہ دیکھو نسبت کی بڑی اہمیت ہے، علی کی دعا کا اثر کیوں نہ ہو، ہے نا؟ علی مولا ہے، جس کے مولا رسول ہے اس کے مولا علی ہیں، علی دعا کرے اور وہ قبول نہ ہو؟ علی گھر میں گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو، امامہ مبارک کو باندھا سر پہ، کمر میں نیزے جعفر طیار کو لگایا، ذوالفقار آبدار کو لی، عصائے مصطفیٰ کو لیا، اور پھر خیبر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھوڑا عطا فرمایا تھا، دلدل، کیا نام تھا اس کا؟ اس واقعے کربلا میں بڑا اہم رول اس کا ہے، دلدل، اس گھوڑے کو لیا اور حسن و حسین کو لیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، حسن و حسین ساتھ ہوئے، دریائے دجلہ کے اس پل پہ پہنچے تھے اور ان دونوں کو ساتھ کیا، عصائے مبارک کو دریائے دجلہ کی طرف کیا، آنکھیں بند کی، زیر لب کو چرچ کیا اور ایک اشارہ کیا، جو ایک اشارہ کیا تھا تو پانی ایک ہاتھ نیچے چلا گیا۔ تو علی کا احسان یہ تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کوفیوں کیا یہ کافی ہے؟ کیا یہ کافی ہے؟ انہوں نے کہا تھوڑا اور کم کر دیجئے۔ تو حضرت علی نے دوبارہ پھر کیا تو ایک ہاتھ پھر اور نیچے چلا گیا، پھر کیا تو پھر ایک ہاتھ نیچے چلا گیا۔ جس علی نے کوفیوں کو پانی سے بچایا تھا وہی کوفی تھے کربلا کی میدان میں کہ جو دریائے فرات پہ پہرے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک قطرہ بھی حسین تک پہنچنے نہ پائے۔ اے ظالموں، ارے جس نے تمہیں پانی سے بچایا تھا تم انہیں پانی سے مارنا چاہتے ہو۔ سنو، حسین
اور ان کے کنبے کو مار نہیں سکتے، کیونکہ مصطفیٰ نے فرما دیا ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے، اور یہ دنیا قائم ہے تو اہل بیت اطہار سے ہی قائم ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں ماں نے بیٹے سے کہا، بیٹا انہی کے صاحبزادے لخت جگر نور نظر فاطمہ زہرا کے کربلا میں گھرے ہوئے ہیں دشمنوں سے، اے بیٹا میری ایک تمنا ہے، میں غریب ضرور تھی لیکن تجھے کبھی بھوکا نہیں رکھا، تجھے کبھی پیاسا نہیں رکھا، اے میرے بیٹے میں نے تجھ سے کبھی اپنے دودھ کا حق نہیں مانگا، لیکن آج میرے بیٹے میں تجھ سے مانگتی یہ ہو کہ اپنی جوانی کو امام حسین پر قربان کر دے، امام حسین پر قربان کر دے۔ بیٹا فوراً ہاتھ کیا چومتا قدموں پہ چلا گیا، قدموں میں چلا گیا، کہا اے میری ماں، ارے جو تیری آرزو ہے وہی تو میری آرزو ہے، میں ڈر رہا تھا کہ کہیں تیری مانگتا میرے پیروں میں بیڑیاں نہ لگا دے، میں نثار ہوں اپنی ماں کی مامتا پہ، اے ماں تے جلدی سے اجازت دے دیتا کہ میں کربلا کے میدان میں چلا جاؤں۔ ماں نے اجازت دی، 2 قدم چلا ہی تھا کہ مڑا اور بیوی کے کمرے کی طرف جانے لگا، تو ماں نے کہا اے بیٹے دیکھ بیوی کے پاس مت جانا، جدی اکھنے جاوین اور وہ نئی نویلی دلہن ہے، کہیں ایسا نہ ہو دامے فریب میں تجھے اپنے دامے فریب میں تجھے لے لے، لہٰذا وہاں جانا نہیں۔ کہا ماں میرے عزم و استقلال کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، میں جاؤں گا اس کا حق پورا کر کے واپس آؤں گا۔ کہا بیٹا جا تو رہا ہے مگر جلدی آنا، دیر مت لگانا۔ بیٹے نے بھی ماں سے وعدہ کیا اور حجلے عروسی میں پہنچ گیا۔ دلہن بھی حیا کی پیکر بنی ہوئی اپنی کھاٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، لجا کی ماری تھی، نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ شوہر آیا تھا، محبت سے دروازہ نہیں کھولا تھا، جوش میں دروازہ کھولا تھا۔ آواز ہوئی تو انتظار میں بیٹھی ہوئی وہ دلہن چونک گئی، جلدی سے اس نے اپنی نگاہیں اٹھائیں، شوہر کا دیدار کیا، کہا سن میں تیرا شوہر ہوں، آج میں تیرا حق مہر تجھے ادا کرتا ہوں، اے میری بیوی میں تیرا حق مہر تجھے ادا کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تجھے میں طلاق دے دوں۔ اب بولو کسی عورت کو اگر کوئی آئے اور نئی نویلی عورت ہو اور آتے ہی ساتھ کوئی ایسا بولے، اب اس کے پاس لجا رہے گی؟ وہ بھی تو شیرنی بن جائے گی، بالکل بنگال ٹائیگر ہے نا، شیرنی بن جائے گی۔ آنکھیں بڑی بڑی کر کے اس نے پوچھا کہ تو مجھے کیوں طلاق دینا چاہتا ہے؟ کہا سن میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، مجھے صبح ہوتے کربلا پہنچتا ہے، تجھے معلوم ہے وہاں خاندان ہاشمی کے افراد ہیں، وہاں مقدس بیویاں ہیں، ظالموں نے انہیں بھی خیمے میں محصور کر رکھا ہے۔ اے میری بیوی میں یہ چاہتا ہوں کہ تجھے طلاق دے کر کربلا کے میدان میں جاؤں، اپنی بہادری کے جوہر دکھلا کر اس 22,000 کے لشکر جرار کو سبق سکھا دوں۔ بیوی نے جو اتنا سنا تو قدموں پہ آگے گر گئی، کہا اے میرے سوامی، اے میرے شوہر، میں تو بیٹھی بیٹھی اللہ کو منا رہی تھی کہ اے اللہ نہ جانے میرا شوہر کیسا ہوگا، اے اللہ اگر اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے تو میرے حجرے میں آتے ہی اسے اہل بیت کا چاہنے والا بنا دینا۔ اے اللہ میں نے تو اللہ سے مانگا تھا کہ مجھے ایسا سوامی دینا کہ جو محب اہل بیت ہو، ارے مجھے مہر نہیں چاہیے، میں نے مہر معاف کر دیا میرے شوہر، ارے جاؤ کربلا کی دھرتی پر جا کر جام شہادت نوش کر لو۔ تو جانتے ہو بیٹھ تیرے سینے میں پورا خاندان ہے، ہاں سماعت فرمائیں عزیز و خیال کیجئے، ہنسنے کا موقع نہیں ہے۔ بیوی جب شوہر جانے لگا پیچھے سے دامن پکڑ لیا، شوہر نے مڑ کے پوچھا آپ کیوں روکتی ہے؟ کہا ایک وعدہ کرو کہ مجھے بھی ساتھ میں لے کے چلو گے، لیکن جنت میں اکیلے مت جانا۔ غور سے سنو بھائی میرے، کہا جنت میں اکیلے مت جانا، میں بھی تیرے ساتھ چلوں گی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ہے کوئی یہاں ایسا اس پورے مجمع میں جو اپنے جنتی ہونے کا دعویٰ کر دے کہ میں جنت میں جاؤں گا، تجھے بھی لے کے جاؤں گا؟ ہے کوئی؟ ارے بولو نا بھائی،
کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی عالم ہو، میں بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی نہیں کہے گا، لیکن وہ ضرور کہہ دے گا جو عاشق رسول بھی ہوگا، عاشق اہل رسول بھی ہوگا، سبحان اللہ، جس کو بھروسہ اہل بیت پہ ہوگا وہ ضرور کہہ دے گا کہ میں بھی جنتی ہوں، تو میرے ساتھ ہوگا تو تجھے بھی جنتی بنا لوں گا۔ برادران ملت، دیکھو اس نوجوان کو، اس نے کہا ٹھیک ہے، اکیلے جنت میں نہیں جاؤں گا، تمہیں بھی ساتھ میں لے کے جاؤں گا۔ ذرا خیال کیجئے۔ تو اب یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ آج لوگ نبی کے اختیار پر اعتراض کرتے ہیں، ارے نبی کی آل کا مقام تو بہت بلند ہے، جو غلام علی ہوتا ہے، جو اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ہوتا ہے، اللہ جب اسے اتنا اختیار دے دیتا ہے جسے چاہے جنتی بنا دے۔ برادران ملت، تو جب غلام مصطفیٰ کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا؟ برادران ملت اسلامیہ، نکلے گھر سے، ابھی جا ہی رہے تھے کہ ماں نے پوچھا کیا ارادہ بدل گیا بیوی کے ساتھ، اس کے میکے جا رہا ہے؟ کہا نہیں ماں، تو بڑی نصیب والی ہے، تیری یہ بہو جو ہے وہ عاشق اہل بیت ہے، یہ بھی کربلا جانا چاہتی ہے۔ کہا اچھا؟ تو کہا بیٹا میں اس بڑھاپے میں یہاں کہاں رہوں گی، مجھے بھی لے کے چل تاکہ میدان کارزار میں تیری بہادری کے جوہر میں دیکھ سکوں، تیری بہادری کے جوہر میں دیکھ سکوں، اور کم سے کم کنیزانے اہل بیت میں میرا بھی ایک نام ہو جائے گا، لے چل مجھے۔ اب 3 نفوس کا قافلہ کربلا کی سرزمین پر پہنچا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو امام حسین کے قدموں میں ڈال دیا۔ امام حسین نے اس کو اٹھایا، سینے سے لگایا، سینے سے لگایا۔ صبح کا آخری وقت تھا، فجر کی نماز ہو چکی ہے۔ مسلسل وہبی ابن کلبی میدان کارزار میں مبارز طلب کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، بار بار امام حسین سے فرماتے ہیں، ماں سے کہتے ہیں سفارش کرو، بیوی سے کہتے ہیں سفارش کرو۔ غرض کے جب وقت آیا تو حضرت وہبی ابن کلبی کو میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دی۔ اس عاشق آل رسول نے کربلا کی سرزمین کا منظر ہی بدل ڈالا۔ جس طرف چلے گئے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ اگر میمنہ پہ گئے تو میمنہ کو کاٹ ڈالا، اگر میسرہ پہ گئے تو میسرہ کو چھاٹ ڈالا، اگر قلب میں گئے تو قلب کو پھاڑ ڈالا، کھیرے ککڑی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ تیروں کی بارش ہو رہی ہے لیکن وہ جوان بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ جس طرف چلا جاتا ہے اشقیاء کے سل قلم کرتا ہے۔ اور سنو، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ امام حسین کا پیغام بھی دے رہا ہے، رک جاؤ، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ابھی بھی سویرا ہے، اتنے زخم تم نے مجھے دے دیے ہیں، سن لو، میں امام حسین کو منا لوں گا، لوٹ آؤ، اپنی عاقبت خراب مت کرو، امام حسین کی طرف لوٹ آؤ۔ اتمام حجت وہ دیوانہ کر رہا ہے اور میدان جنگ میں بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے، لیکن ایسی جو لڑتے لڑتے زخم سے چور ہو گیا۔ پیشانی پہ تیر، آنکھوں کے پاس تیر، سینے کے پاس تیر، کاندھے پہ تیر، پیٹ پر تیر، جسم کے آگے کے سارے حصے پر کہیں بھالے کا نشان تو کہیں برچھی کا نشان، کہیں تیر کا نشان، کہیں تیر لگا ہوا ہے۔ غرض کے جب زیادہ خون بہ گیا تو آواز لگائی، یا امامہ ہو ادرکنی، یا امامہ ہو ادرکنی، یا امامہ ہو ادرکنی۔ اے امام، میری دستگیری کے لیے تشریف لائے، میری مدد کے لیے تشریف لائے۔ ابھی وہ گھوڑے سے گرا ہی تھا، ادھر اس کی بیوی جو خیمے میں پردے میں تھی اس نے بھی تناب کو اکھاڑا، اور جیسے ہی تناب کو اکھاڑا ایک ضرب اسے تناب کے اس چوب سے لگتی ہے جس سے وہ بھی گر کر شہید ہو جاتی ہے۔ وعدہ پورا ہوتا ہے، وعدہ پورا ہوتا ہے کربلا کی سرزمین پر۔ سنو، وہ رکاب وہ دوشے پیمبر پر سواری کرنے والا حسین کربلا کی سرزمین پر اپنے عاشقوں کو کاندھے پہ لیے ہوئے لا رہا ہے۔ لاشا زمین پر تھا، امام حسین اس عاشق کو گھسیٹ کر نہیں لائے تھے، جی اس عاشق کو امام حسین
اپنے کاندھے پہ سوار کر کے لائے تھے. امام حسین وہب ابن کلبی کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر لائے تھے. کہا میں نے سواری کا ڈھنگ سیکھ لیا ہے, اب تجھے بھی جنت میں جانا ہے تو کسی اور کی سواری پہ نہیں, میرے کاندھے پہ سوار ہو کر جنت میں داخل ہو جا. برادران ملت اسلامیہ, حضرت وحب ابن کلبی کو لے کر میدان کارزار سے لے کر خیمہ حسینی کی طرف امام علی مقام لے کر آئے. اللہ کر اپنے بیٹے اپنے عاشق کو لٹا دیا. ماں تھی بے چین بے قرار نہیں ہوئی, ہانکتی ہوئی آئی بیٹے کے پاس. آنکھ میں ایک قطرہ آنسو نہیں ہے, ایک قطرہ آنسو نہیں ہے. حیرت زدہ ہے, سبھی حیرت زدہ ہیں. بیٹا انتقال کر گیا اور ماں رو نہیں رہی ہے, ماں رو نہیں رہی ہے, بلکہ لاشے کو پلٹ کر کے اس کے پیچھے کے بال کو دیکھ رہی ہے. امام حسین نے پوچھ لیا کہ اے بوڑھی ماں, ارے تو اپنے بیٹے کے لاشے کو پہ یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا امام علی مقام, میرا اس سے وعدہ تھا, میرا اس سے وعدہ تھا, میں وہی دیکھ رہی ہوں. میں نے یہ وعدہ کیا تھا, اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کربلا کی سرزمین پر میں دشمن کے وہ تیر نہیں کھاؤں گا جو میری پشت پہ لگے. جو بھی تیر مجھ پہ لگے گا وہ میرے سینے اور کاندھے پہ لگے گا. تو آج میرا بیٹا کامیاب ہو گیا, اس کا وعدہ وہ اپنے وعدے پہ کامیاب ہو گیا. یہ جو میں بال پیچھے کا اٹھا کے دیکھ رہی ہوں, یہ دیکھ رہی ہوں کہیں میرا بیٹا میدان کربلا میں بھاگتا ہوا تو نہیں مارا گیا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوبہ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا جاتا مگر قرابت داروں کی محبت. قدر ابو اسٹیشن بابا, واقعہ کربلا آپ انشاءاللہ 10 دن میں خوب سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عاشق رسول بنائے. وقت آخر ہے اور میرا ایک معمول ہے, الحمدللہ آپ کے وہاں بھی خانقاہیں بے شمار ہیں, چشتی, قادری, نقشبندی, سہروردی, تمام خانقاہوں کا ایک ہی درس ہے اور وہ ہے مراقبہ و محاسبہ, جو امام حسین نے کربلا کی سرزمین پہ شب عاشور عطا فرمایا. اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا, ٹھیک ہے نا جی. تصوف دو طرح کا ہے, تصوف میں اختلاف ہو گیا لیکن تصوف کی تعلیم میں اختلاف نہیں. یہی بتانا چاہتا ہوں کہ تصوف میں تو اختلاف ہو گیا, وحدت الشہود کا فلسفہ, پھر ایک دوسرا فلسفہ اسی کے اختلاف میں آیا, وحدت الوجود. پتہ کیا چلا کہ تصوف میں تو علمی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن شرعی اختلاف نہیں ہو سکتا, شرعی اختلاف نہیں ہو سکتا. برادران ملت اسلامیہ, تمام صوفیاء کرام جو اولیاء اللہ کی تعلیمات کو لے کر چل رہے ہیں, ہر جگہ ایک ہی تعلیم ہے اور وہ یہ ہے کہ دوسروں کو مت چینو, اپنے کو چینو. حضرت امام حسین نے شب عاشور ان تمام چاہنے والوں سے نہیں فرمایا تھا گھات لگا کے فرا جگہ تم بیٹھنا, صبح جب ہوگی تو ایسے تیر مارنا, ایسے تلوار مارنا. نہیں, امام حسین نے تعلیم کیا دی تھی؟ وہ تعلیم دی تھی جو مولا علی نے دی تھی کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو کہا دوسروں کو مت دیکھو, اپنے آپ کو دیکھو. آج مسلمان جو ذلیل و خوار ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھنے میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. وہ کیسا ہے؟ اچھا ہے تو تعریف نہیں کرتے, خراب ہے, کمی آ گئی تو بہت عیب نکالتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے, کوئی فائدہ نہیں میرے بھائی اس سے. امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر شب عاشور تعلیم یہی دی کہ مراقبہ کرو, اپنے کو چینو, اپنے کو پہچانو اور اپنے رب سے استغفار کرو. یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے, بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے کی دعائیں اللہ ضرور قبول فرماتا ہے. آج کی شب میں انشاءاللہ تعالی ہماری آپ سب کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی, لیکن اس سے پہلے ہم تم اپنے من کو صاف کر لیں. اور من کو صاف کرنے کے لیے بس ایک ہی ذریعہ ہے, وہ مراقبہ ہے, محاسبہ ہے. اپنے نفس سے اپنی خطائیں, اپنی غلطیاں ڈھونڈ کر اور پھر رب کی بارگاہ میں پیش کر کے معافی کے طلبگار ہو جانا ہے. تو لہٰذا میں آپ سب سے کہوں گا کہ جب حسینی محفل میں آپ آئے ہو
تو تھوڑی دیر کے لیے ادب کے ساتھ دو زانو بیٹھ جاؤ، جیسے نماز میں بیٹھتے ہو آپ لوگ، نمازر متن بوشو جاؤ، نمازر متن بوشو سبائے نمازر متن بوشو اجے متن امی پڑبو شیتے متن آپ نے رپو دیں، لیکن چوکتا بندوں کو ملیں اور ہیڈ ڈاؤن کریں، من میں جھانکو، دیکھو আমার বচপন কে মতন, আমার জওয়ানি কে মতন, আমার বুড়াপা কে মতন, কি আমি কিছু ভুল করলাম কি করলাম না। যদি কিছু ভুল ত্রুটি সেটায় আল্লাহর কাছে পেশ করিয়ে দেন, আল্লাহ গফুর আছে, আল্লাহ রহিম আছে। पढ़ें जैसे मैं पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ही माबूद है, मोहम्मद